السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں برسبن آسٹریلیا سے آپ کا میزبان خالد بھٹی۔ برسبن میں عید ڈاؤن انڈر کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا مسلم کمیونٹی کا فیسٹیول چل رہا ہے، جہاں پہ تقریباً 30,000 کے قریب لوگ جمع ہیں یہاں پہ۔ ناظرین، جو لوگ عید کی خوشیاں انجوائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹریول کرنے کی وجہ سے مشکلات میں ہیں، کیونکہ کچھ ایئر لائنز آسٹریلیا سے پاکستان جانے کے لیے اور پاکستان سے واپس آسٹریلیا آنے کے لیے لوگوں کے لیے بند ہیں، چونکہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہمارے پچھلے کچھ عرصہ سے رہے اس حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ ایک ٹریول ایکسپرٹ جو کہ 15 سال سے یہاں پہ ٹریول کی سروسز فراہم کر رہے ہیں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں رفاع عامہ کی خاطر کہ اپڈیٹ نیوز لیتے ہیں کہ ایئر لائنز کے کرائے کتنے چل رہے ہیں، ابھی جو روٹس بند ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کب کھلیں گے، کیونکہ ان کا کافی وسیع تجربہ ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے خالد؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جاوید صاحب، اردو پوائنٹ کے ناظرین کو پلیز بتائیے گا، جب کہ انڈیا اور پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو بہت ساری ایئر لائنز خاص طور پہ جو ملائیشیا سے، تھائی لینڈ سے، لاہور اور اسلام آباد، سیالکوٹ جا رہی تھیں، ملتان، فیصل آباد بھی ایون، وہ بھی بند ہو گئیں، لوگوں کو بہت ساری مشکلات بھی ہوئیں۔ ابھی اپڈیٹڈ صورتحال کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سیالکوٹ، فیصل آباد وغیرہ تو اوپن ہو گیا ہیں کیونکہ ایمریٹس کی فلائٹس جو ہیں وہ جا رہی ہیں، تو پاکستان گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے جو ایئر لائنز انڈیا کی طرف سے انٹر ہوتی ہیں پاکستان میں، تو انڈیا کی طرف سے ایئر اسپیس انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک تو تھائی ایئر ویز نہیں جا سکتی لاہور اور اسلام آباد، اس کے علاوہ ملنڈو جاتی تھی لاہور، وہ بھی بند ہے، اور ایک چائنا سدرن ایئر لائن ہے تو وہ بھی ادھر سے جاتی تھی گوانزو سے، تو وہ بھی بند ہے۔ تو امید تو ہے کہ دیکھیں، پاکستان گورنمنٹ نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا، ہو سکتا ہے پاکستان گورنمنٹ اب ویٹ کر رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ ان سے اپروچ کرے اور ان سے ریکویسٹ کرے تو پھر وہ اوپن کریں، کیونکہ زیادہ نقصان انڈیا کا ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ فلائٹس جو ہے نا پاکستان نے بند کی ہوئی ہیں اس سائڈ سے۔ تو جیسے پاکستان گورنمنٹ اوپن کرے گی تو اس کے بعد یہ فلائٹ شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جاوید صاحب، اگر جو روٹ پہلے ہوا کرتے تھے، اگر میری بات ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پلیز کریکٹ کیجیے گا ناظرین کے لیے، اب برسبن میں جہاں پہ ہم ابھی کھڑے ہیں، اگر یہاں سے کسی نے فار ایگزامپل لاہور جانا تھا تو عموماً لوگ یہاں سے تھائی ایئر ویز تھائی لینڈ، اور تھائی لینڈ سے آگے تقریباً 4.5 گھنٹے کی فلائٹ، 9 گھنٹے تھائی لینڈ تک، 4.5 گھنٹے آگے 13 گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے لوگ، اور یہاں وایا ملنڈو چلے جاتے تھے یہاں سے ملائیشیا، اور ملائیشیا سے آگے۔ تو ابھی چونکہ یہ والے روٹس بند ہو گئے ہیں تو ایئر لائنز کم ہو گئی ہیں، تو کرایوں میں کس قدر اضافہ ہوا ہے؟ کرایوں میں اضافے کی مین وجہ جو ہے وہ تو ہے کہ یورپ کا سیزن چل رہا ہے، ہائی سیزن، تو اس وجہ سے یہاں سے جو فلائٹ جاتی ہیں تو ان کے ایمریٹس اور اتحاد خاص طور پہ وہ فیئرز جو ہے بہت انکریز کر دیتے ہیں، ہر سال یہی ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا اس وجہ سے فرق پڑا ہے کہ یہ باقی ایئر لائن جا رہی تو پاکستان کا بھی فیئر انہوں نے انکریز کر دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جا کے ستمبر میں شاید ان کے فیئرز تھوڑا کم ہونا شروع ہوں گے، اور اگر اس دوران میں تھائی سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر اور کم ہو جائیں گے فیئرز۔ ایک چیز اور بتائیے گا، جیسے کہ پتہ چلا ہمیں کہ جب یہ انڈیا پاکستان میں جنگ کا سما تھا تو حالات کافی خطرناک ہو گئے تھے، لوگ ایئرپورٹ پہ بھی پھنسے رہے کافی دن، تو اس کے بعد پھر الٹرنیٹ ارینجمنٹس ہوئے اور لوگوں کو پھر دوبارہ وہاں سے نکالا گیا۔ ابھی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے خاص طور پہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کوئی ڈیلز بھی موجود ہیں، کیونکہ کرائے آلریڈی بڑھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے کیا ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، کیسے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو کم سے کم فیئر ہو سکتا ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ تو اس وقت ایئر چائنا جو ہے وہ جاتی ہے پاکستان اسلام آباد، تو اس کے فیئر کافی چیپ ہیں، لیکن اب جون جولائی میں تو ان کے فیئرز مہنگے ہوں گے، لیکن ویسے وہ 950 میں فیئر مل جاتا ہے پاکستان کا، اسلام آباد کا۔ اور اس کے علاوہ تھائی اگر سٹارٹ ہو جائے گی تو تھائی کا بھی 1130 کے اراؤنڈ فیئر ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم اپنا مارجن کم سے کم رکھ کے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ جاوید صاحب، ایک چیز بتائیے گا کہ ایک وقت تھا کہ جب آسٹریلیا اگر کسی نے آنا ہوتا تھا پاکستان سے، یا پاکستان سے آسٹریلیا جانا تھا، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کافی زیادہ آسٹریلیا میں ہے، لوگ آنا بھی چاہ رہے ہیں، پروسیس میں بھی ویزے ہیں لوگوں کو، تو اس لیے ہمارا پروگرام اردو پوائنٹ کا ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ رفاع عامہ کے لیے لوگوں کو معلومات فراہم کریں۔ ایک آخری چیز یہ بتائیے گا کہ 2009 کی بات ہے یا 2010-11 تک کہ فیئرز کافی زیادہ چیپ تھے کمپیریٹیولی، کیونکہ PIA کا کنیکشن تھا اور ان کا ایگریمنٹ تھا کونٹس کے ساتھ، تو لوگ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور سے آیا کرتے تھے تھائی لینڈ، اور تھائی لینڈ سے آگے PIA پہ آیا کرتے تھے تھائی لینڈ، اور تھائی لینڈ سے آگے کونٹس ان کو لے کے آتی تھی۔ وہ ایگریمنٹ کیا بھی چانسز ہیں، ایک دفعہ تو ختم ہو گیا، کہ دوبارہ سے چلے گا؟ اگر وہ چلے گا تو اس سے کرائے میں کمی آئے گی؟ ابھی اس کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ PIA تو جو پچھلے 10 سال میں تباہ کی گئی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے فلائٹس، پہلے PIA کی فلائٹ آتی تھی بینکاک، ہانگ کانگ،
اور یہاں سے کوانٹس اور کیتھے پیسفک کے ساتھ کمبینیشن ہوتا تھا اس کا, تو اس کے فیئر اسپیشلی ہائی سیزن میں بہت سستے ہوتے تھے. تو جب سے انہوں نے بند کیا, اس کے پہلے سب سے پہلے انہوں نے پی آئی اے کا آفس یہاں سے بند کیا, سڈنی میں ہوتا تھا آفس, اس کی وجہ سے بہت کنوینئنس تھی, وہ بند کر دیا. پھر اس کے بعد وہ بینکاک میں آفس تھا وہ ہینڈل کرتا تھا, پھر بینکاک کی فلائٹ ہی کینسل کر دی گئی, تو اس وجہ سے وہ آپشن ختم ہو گیا. تو اب اس کے چانسز ابھی تو بہت کم ہیں جب تک کہ پی آئی اے اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اور 2-3 سال لگیں. تو اگر وہ آپشن شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تو کافی کنوینئنس تھی لوگوں کو. آپ کی ایسوسیشن کو کوئی ایسی کوشش بھی کر رہی ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹس آسٹریلیا سے لاہور, سڈنی یا کراچی, سڈنی, میلبرن, برسبن, ایڈیلیڈ, پرتھ کی کوئی شروع ہو سکیں؟ کوئی ایسا بھی منشور میں ہے آپ کے, کوئی کوشش جاری ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں کوشش تو ہماری اکیلے کی کام نہیں کرے گی, کیونکہ ایئر لائن جو ہے وہ تو اپنا بزنس دیکھتے ہیں کہ ان کو بزنس کہاں سے ملے گا اور کس طرح سے ملے گا. پاکستان کی سیکورٹی سچویشن تھی, اس وجہ سے کچھ فلائٹس بند تھیں, تو مطلب سنگاپور ایئر لائن نے بند کی فلائٹ. اس کے علاوہ جو ہے مطلب اگر کوئی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوں گی تو وہ ایئر لائن اپنا بزنس دیکھے گی, اس کے حساب سے ہوگا. تو اس میں ہمارا تو کوئی ایسا کنٹریبیوشن نہیں, کیونکہ برسبن میں آبادی کم ہے. اگر وہ مانیں گے تو سڈنی یا میلبرن سے, کیونکہ زیادہ ان کا بزنس ملتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہاں سے اسٹارٹ کریں. لیکن ابھی اس میں مطلب ایسوسیشن کی طرف سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم جاوید صاحب بہت شکریہ اردو پوائنٹ سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, ہمارے ساتھ جاوید رحمان صاحب موجود تھے, بتا رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے حالات خراب ہوئے, پاکستان انڈیا کی ایئر سپیس چونکہ استعمال نہیں کر سکتا, اور وہ ایئر لائنز جو تھائی لینڈ اور ملائیشیا سے پاکستان لینڈ کرتی تھیں وہ ڈیفینیٹلی انڈیا کے اوپر سے ہو کے جاتی تھیں, کہ پاکستان نے منع کر دیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی بھی فلائٹ انڈیا سے اوپر ہو کے نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے کرائے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. جاوید صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری ایئر لائنز کے جو آ رہی تھیں وہ بھی بند ہو گئیں. کیتھے پیسفک, ملائیشین ایئر لائن, سنگاپور ایئر لائنز, گو کہ برٹش ایئر ویز نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے, اور حالیہ کچھ ہی دنوں سے برٹش ایئر ویز کی فلائٹس پاکستان کے لیے آنا شروع ہو گئی ہیں. جاوید صاحب سے ہماری بات اس حوالے سے بھی ہوئی کہ پی آئی اے کے ایگریمنٹ سے کونٹس کے ساتھ اور مختلف ایئر لائنز کے ساتھ, جس کی وجہ سے کمپٹیشن کی ایک مارکیٹ میں کمپٹیشن آتا تھا اور کرائے کم ہوتے تھے, وہ بھی ایگریمنٹس ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کرے کہ پی آئی اے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, دوبارہ سے وہ ایگریمنٹس بحال ہوں. اللہ کرے کہ پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال بہتر سے بہترین ہو جائے, تاکہ بہت ساری ایئر لائنز جو پہلے آ رہی تھیں وہ بھی دوبارہ سے آنے لگ جائیں, اور لوگوں کے لیے سہولیات اور کرائے کم, چونکہ کمپٹیشن زیادہ ہوگا تو کرائے کم ہوں گے. اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو برسبن آسٹریلیا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.